السلام علیکم، نئی مختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اس مسلمان بننے والے کے سامنے جب بھی میں نے اسلام پیش کیا اس نے تھوڑی سی جھجک دکھائی، کسی نے معجزہ دیکھا، کسی نے معجزہ سنا، کسی نے میرے حالات کو جانچا، کسی نے میں نبی کے واقعات کو پرکھا۔ ابو بکر صدیق ایک نرالی ذات ہے جس نے نہ معجزہ دیکھا نہ جس نے نبی کے حالات کو پرکھا۔ ادھر حضور نے فرمایا ابو بکر میں نبی بن کر آیا ہوں، ادھر ابو بکر نے اعلان کر دیا انی اشہد، میں گواہی دیتا ہوں آپ کی رسالت کی۔ کیسا معجزہ دیکھنا، کیسا معجزہ پوچھنا، کیسے سوالات کرنے، اطمینان اپنے دل کو دینا۔ ابو بکر نے صرف کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد جو ابو بکر نے محنت شروع کی، ابو بکر نے جو رات دن کوشش شروع کی، وہ کسی دن عبد الرحمن ابن عوف کو بنا کر لائے، کبھی عثمان ذی النورین کو مسلمان بنا کے لائے، کبھی سعد ابی وقاص کو لائے، کبھی طلحہ اور زبیر کو لائے۔ او لوگوں، قیامت کے دن اللہ پاک جب یہ فرمائیں گے اپنی اپنی کمائی لے کر آؤ، کوئی ترازو بٹا لے کے پیش ہوگا، کوئی حلف ڈالی لے کر کے پیش ہوگا، کوئی دنیا کی کاروبار کرنے کے ہتھیار لے کر کے پیش ہوگا۔ میں نے ساری عمر میں یہ کمائی کی ہے، آئے کی باری ابو بکر صدیق کی، طلحہ زبیر عبد الرحمن ابن عوف عثمان ذی النورین اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی عدالت میں پیش کر دیں گے، الہ العالمین یہ میری کمائی ہے۔ ارے کوئی اپنے گھر سے کسی حالت میں نکلا ہوگا، آپ لوگ بازار میں جاتے ہیں سودا بیچنے کے لیے یا خریدنے کے لیے، ابو بکر گلی گلی میں چکر لگاتا ہے، محلے محلے میں پھرتا ہے، اس نیت سے کوئی مصیبت زدہ مسلمان ملے گا اس کی امداد کروں گا، اس کا تعاون کروں گا، اس کی کسی نہ کسی طرح سے خلاصی کا بندوبست کروں گا۔ اور ابو بکر کی دولت کا نتیجہ بلال حبشی کی ذات ہے، ابو بکر کی دولت کا نتیجہ ابو بقیہ کی ذات ہے، ابو بکر کی دولت کا نتیجہ حضرت نادیہ، ابو بکر کی دولت کا نتیجہ 8 سے زیادہ غلام جو رات دن کافروں سے مار کھایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق نے خرید کے آزاد کر دیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی امیہ بن خلف کے مکان کی طرف تشریف لے گئے، جا کے دیکھا بلال حبشی کی کمر کے نیچے بہتے ہوئے کولے شولے، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، ظالم چاروں طرف بیٹھ کے رگوں ریشوں میں کانٹے چبھو رہے۔ بلال کی زبان سے اس حالت میں بھی یہی نکلتا اللہ احد، مکے والوں اب بھی میں زبان سے یہی سناؤں گا اللہ میرا ایک ہے۔ ابو بکر اب بلال حبشی کے قریب آئے اور فرمایا کہ بلال تجھے بڑی تکلیف دے رہے ہیں، دل دل میں کہہ لیا کر، اپنے دل ہی دل میں کہہ لیا کر۔ بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے ابو بکر تمہیں کیا بتاؤں، مار مجھے پڑتی ہے، تکلیف مجھے ہوتی ہے، رگیں میری توڑ دی گئی، میرے حلق پہ پاؤں رکھ کر کے ظالم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پر میں تمہیں کیا بتاؤں، جب وہ ذات میرے سامنے آ جائے میں زور سے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں۔ مجھے تو اس حالت میں پروردگار عالم کا دیدار ہوتا ہے، میں اپنے مالک کی زیارت کرتا ہوں، زور سے کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے خرید کے آزاد کر دیا۔ ایک دن ایک اور محلے میں جا نکلے،
جا کے دیکھا کہ نوجوان صحابی کو گرم گرم زمین پہ لٹایا ہوا ہے، وہاں 7 آدمی پشت پہ چڑھ کر اسے لتاڑ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں قریب جا پہنچا، میں نے پہچان لیا، میں نے جان لیا۔ جب میں نے دیکھا بوجھ اور بدن کے مارے، لتاڑ کے مارے ابو بقیہ کی ایک بالشت سے زیادہ زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، ایک بالشت سے زیادہ زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ میں قریب پہنچا اور میں نے کہا ظالمو نہ مارو، خدا کا بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ خدا کا ہوگا، غلام ہمارا ہو کر اس نبی کا کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ یا مر جائے یا پھر کلمے کا انکار کرے، بچاؤ کی تیسری صورت کوئی نہیں۔ ابو بکر فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے ظالموں نے ابو بقیہ کی پشت پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ میں چونکہ بالکل قریب کھڑا تھا اس لیے میرے کانوں میں اچانک ابو بقیہ کی پسلیاں کڑاک کڑاک کر کے ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں رہ نہ سکا، میں دیکھ نہ سکا، میں نے ظالموں کو دھکے دے کر نیچے اتارا، آؤ سودا کر لو۔ 200 دینار میں سودا ہوا۔ ابو بکر نے ابو بقیہ کو 200 دینار میں خرید کے آزاد کر دیا، سہارا دے کے بٹھایا، کپڑے جھاڑے، مرہم پٹی کی زخموں کی، دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے۔ ابو بقیہ تجھے بڑی پیاس لگی ہے، تجھے بڑی مار پڑی ہے، یہ حلق گیلا کر لے، حلق اپنا سہلا لے، تجھ پہ بڑی تکلیف پہنچی، تیری پسلیاں توڑ دی گئی۔ وہ آگے سے روکی کہنے لگا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ تجھے خدا دے گا، میں فقیر ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں غریب ہوں، میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ ابو بکر منت کر رہے ہیں اپیل ہے، 2-4 گھونٹ حلق سے نیچے اتار لے۔ ابو بقیہ جواب دیتے ہیں ابو بکر مجبور نہ کر، میں اس حالت میں مجبور ہوں، میرے عشق نے مجھے تنگ کر دیا، جب تک میں شربت دیدار نہ پی لوں اس وقت تک ایک گھونٹ بھی پانی کی میرے حلق سے گزرے گی نہیں۔ ابو بکر منتیں کر رہے ہیں جلدی کر تھوڑا سا پانی پی لے۔ ابو بقیہ نے یہ کہہ کے رد کر دیا میرا سودو گداز مجھے اجازت نہیں دیتا۔ کیوں میری حالت یہ بنی ہوئی ہے؟ کہتا کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرد عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں، میں سرکار مدینہ کے عشق کا مریض ہوں۔ اور کہنے لگا ابو بکر آج مجھے تنگ کرتے ہو، مجھے سرکار مدینہ سے جلدی ملا دو۔ سہارا دے کے لایا گیا، ادھر حضور کے دربار میں ابو بقیہ کو بڑی مار پڑی ہے، پسلیاں توڑ دی گئی۔ سرکار مدینہ ابو بقیہ کی خبر سن کر کے رو رہے۔ ابو بقیہ کو حضور کی خدمت میں لے آئے، رحمت والا ہاتھ پھیرا، فرمایا ابو بقیہ میں نے سنا ہے تم نے پانی نہیں پیا۔ ہاں یا رسول اللہ میں نے نہیں پیا، اس وقت میں پیتا تو میرے منہ میں پانی جاتا، اب پیوں گا رحمت والا ہاتھ ہوگا، میرے منہ میں حوض کوثر کا پانی جائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی کا پیالہ ابو بقیہ کی طرف بڑھایا اور اس نے پکڑنے کے لیے یوں ہاتھ بڑھایا تو حضور نے منع فرما دیا، فرمایا جب میرے ہی ہاتھ سے پینا ہے تو میں ہی پلاؤں گا، میں خود پلاؤں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ سے ابو بقیہ نے پانی پیا، حضور نے ابو بکر کو دعائیں دی،
ابو بکر نے تجھے خرید کے آزاد کر دیا، اللہ پاک اسے جزائے خیر دے۔ کہاں کام نہیں آیا۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا حرم محترم میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافروں نے گھیرا ہوا ہے۔ دوڑے دوڑے گئے، حرم محترم میں جا کے دیکھا، چاروں طرف سے سرکار مدینہ کو کفار مکہ لپٹے ہوئے، آمنہ کے درے یتیم کو مار رہے، کوئی سامنے مارتا ہے، کوئی مارتا ہے، لٹا رکھا ہے، چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر آئے اور کافروں کو دھکا دے دے کر کے ایک طرف کیا اور فرمانے لگے کیوں مارتے ہو؟ صرف ان کا یہ قصور ہے، آئی یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، صرف اتنا کہنے پر کیوں مارتے ہو؟ وہ تمہیں کہتے ہیں پروردگار ایک ہے۔ ابو بکر کے منع کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر ایک ظالم نے اتنا بل چڑھایا، اتنے بل چڑھائے کہ نبوت کی آنکھیں باہر آ گئی۔ ابو بکر آگے آئے، حضور کو چھڑایا، سارے کافر ابو بکر کو مارنے لگے، مار مار کے بے ہوش کر دیا، قبیلے کے لوگ ہوشی کی حالت میں اٹھا۔ تیسرے روز جا کے ہوش آیا، ام الخیر ابو بکر تعالیٰ عنہ کی والدہ نے پوچھا تیرے بیٹے؟ ابو بکر نے یہ نہیں بتایا کہ میرا اچھا حال ہے یا تمہارا کیا حال ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا یہ دودھ کا گھونٹ پی لو، یہ حریرہ میں تیرے لیے 3 دن سے بنائے بیٹھی ہوں، میرا بچہ ہوش میں آئے گا، میرا بیٹا ہوش میں آئے گا، کچھ حلق میں ڈال دوں گی، کھلا پلا دوں گی۔ ابو بکر کہتے ہیں میرا کھانا پینا دیکھا جائے گا، میرے کالی کملی والے کی خبر سناؤ، میرے آقا کا کیا حال ہے، جن کو لوگ مار رہے تھے چھڑانے لگا تو میرا یہ حال کر دیا۔ صدیق کی والدہ کہنے لگی انہی کی وجہ سے مار پڑی تھی، پھر انہی کا نام لینے لگا ہے۔ ابو بکر کہنے لگے مجھے رب کبریا کی قسم جب تک کالی کملی والے کا دیدار نہ کر لوں ایک بوند دودھ کا حریرے کا میرے حلق سے گزرے گا نہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ میرا کیسا عشق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ماں نے محبت بھرے انداز میں کہا بیٹا جانے دے، ان کا نام نہ لے تجھے پھر مارنا پڑ جائے۔ ایک صحابیہ ام جمیل کھڑی ہے، اشارہ کر کے ابو بکر نے پوچھا تم بتاؤ سرکار مدینہ کا کیا حال ہے؟ وہ اشارہ کرنے لگی تیری اماں سن رہی ہے۔ ابو بکر نے فرمایا اس وقت میری محبت میں گرفتار ہے اور کچھ نہیں جانتی۔ صدیق کی والدہ کہنے لگی چل میں تجھے لے کے چلتی ہوں، تجھے دکھا کے لے آتی ہوں، وہ بالکل خیریت سے ہے۔ حضور کی خدمت میں جب ابو بکر کی والدہ لے کر آئی تو ابو بکر نے سب سے پہلا جملہ یہ کہا میرے آقا میری اماں کے لیے دعا کرو اللہ اس کو ایمان نصیب ہو۔ کون سا وقت ہے جب ابو بکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے الگ دیکھے؟ کوئی جنگ ایسا نہیں، کوئی جہاد ایسا نہیں، کوئی سفر ایسا نہیں، کوئی وقت ایسا نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے الگ نظر آئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری دولت سرکار مدینہ کی ذات اقدس پہ خرچ کر دی اور ہر وقت فرمایا کرتے تھے مجھے 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں،
ایک یہ مجھے بڑا پیار آتا ہے، دولت میری ہو، امام الانبیاء کی ذات اقدس پہ خرچ ہو رہی ہو، میں بڑا راضی۔ اور فرماتے ابو بکر میں اس بات پہ بڑا راضی، میری بیٹی ہو سرکار مدینہ کی بیوی بن جائے، میں بڑا راضی۔ اور ابو بکر نے تیسری بات کیا کہی، اللہ کو بھی اس پہ پیار آ گیا، فرماتے ہیں مجھے یہ چیز بڑی پیاری لگتی ہے، میری نظر ہو سرکار مدینہ کا رخ انور ہو، ہمیشہ کبھی جدائی نہ ہو، میں ہمیشہ سرکار مدینہ کا رخ انور دیکھتا ہی رہوں، دیکھتا ہی رہوں۔ صحابہ کرام پر جب تنگی سے تنگی آئی، کہیں بلال کو ابو بکر نے خرید کے آزاد کیا، کہیں حضرت نافیہ کو خرید کے آزاد کیا، کہیں نبیلہ کو خرید کے آزاد کیا، کہیں ابو بقیہ کو خریدا، وہ ابو بکر نے ساری دولت مسلمان اور اسلام پہ خرید کے رکھی۔ ابو بکر کا روپیہ اپنی دیوں کی شادیوں پہ نہیں لگا، اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ خرچ نہیں ہوا، ابو بکر نے محل نہیں بنائے، ابو بکر نے بلڈنگیں نہیں بنائی، ابو بکر نے اسلام بنایا، ایمان بنایا۔ اور پھر عظمت والی شام دیکھو، ہجرت والی رات آئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا میرے محبوب آج ہجرت کر کے یہاں سے چلے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، مکے والوں کی امان سے حضرت علی کے سپرد کر دی۔ توجہ کرنا ذرا نقطہ کام آئے گا۔ سرکار مدینہ نے اپنی امانت علی مرتضیٰ کے سپرد کر دی۔ جب اللہ میاں نے یہ دیکھا کہ میری کالی کملی والے نے امانتیں اپنی علی مرتضیٰ کے سپرد کر دی، اللہ پاک نے اپنی سب سے محبوب امانت ابو بکر کے سپرد کر دی۔ سرکار مدینہ نے دنیا کی امانت علی مرتضیٰ کو سونپ دی، اللہ میاں نے آخرت اور جنت اور پوری کائنات کی امانت ابو بکر کے سپرد کر دی۔ سرکار کے بسترے پہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں، ہے بڑی بہادری کی بات، وہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ وہ سونے چاند اندازہ لگاؤ، علی مرتضیٰ لوگوں کے سونے چاندی کی پہرے داری کر رہا ہے، ابو بکر امام الانبیاء کی پہرے داری کر رہا ہے۔ ہجرت والی رات میں اللہ میاں نے حکم دیا کہ چلے چلو۔ میرے آقا نے اللہ سے پوچھا میں کہاں جاؤں؟ فرمایا سب سے پہلے ابو بکر کے دروازے پہ چلو، جتنے مسلمان بننے والے عمر فاروق سے لے کر بلال حبشی تک سارے تیرے دروازے پہ آئے۔ آج خلافت کے مسئلے طے ہو جانے چاہیے، آج اول دون کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہجرت والی رات ہو، سرکار مدینہ ابو بکر کے دروازے پہ خود چل کر تشریف لائے۔ حضور آئے، اللہ سے پوچھ کے آئے، اللہ نے بھیجا، خود نہیں آیا، اللہ پاک نے بھیجا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ فرمانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افراد میں ابو بکر باہر تشریف لایا، مجھے بلوایا ہوتا میں حاضر خدمت ہو جاتا۔ آپ رات کے اندھیرے میں تشریف لائے، آپ کو تکلیف ہوئی، مجھے کیوں نہ بلوایا؟ فرمایا میں خود تھوڑے ہی آیا ہوں، میرے اللہ نے مجھے بھیجا، میرے اللہ نے بھیجا۔ کیا پروگرام ہے؟ فرمایا چلو ہجرت کا ہمیں حکم مل گیا، تیاری کرو۔ توشہ تیار کیا، اللہ حضور باہر تشریف لائے۔ ابو بکر سواری تم نے تیار کی؟ میں نے تمہیں کہہ رکھا تھا پہلے ہی۔ ہاں یا رسول اللہ میں نے تیار کر رکھی ہے۔ کہاں ہے؟ گھوڑا نظر نہیں آتا، اونٹ نظر نہیں آتا۔ صدیق اکبر نے اپنی پشت پہ ہاتھ رکھ کے عرض کر دیا میرے آقا جب تک بوڑھا ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے ساتھ سوار ہیں، یہ میں سواری تو ہوں۔ اللہ اکبر،
جس نبی پر جب وحی اترنے لگے اونٹنی پہ اگر حضور سوار ہوتے تھے اونٹنی زمین پہ بیٹھ جاتی تھی، گردن پھیلاتی تھی، گھوڑا بیٹھ جاتا تھا، زمین چر چر کرتی تھی، اور ابو بکر اس نبوت کے وزن کو اٹھا کر غار ثور تک 3.5 میل کی سنگلاخ چڑھائی منڈے پہ اٹھا کر کے لے گئے۔ تشریف رکھے، میں اندر سے صفائی کر لوں، غار کی صفائی کی، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں میں لگا دیے، ایک سوراخ بچا اس کو پیر لگا دیا اور چولی پھیلا کر عرض کر دیا میرے آقا تشریف لائے۔ حضور تشریف لائے، ابو بکر کی گود میں آرام فرما رہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایسا معلوم ہوتا تھا ابو بکر کی گود میں حضور کا سر جیسا ریل پہ قرآن رکھا ہوا۔ کافر لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلے، کے دروازے پہ نہیں گئے، صاحب کے دروازے پہ نہیں گئے، ابو ہریرہ کے دروازے پہ نہیں گئے، ساری کافروں کی انٹیلیجنس ان کا بھی یہ خیال ہے کہ نبی اور صدیق الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ دروازے پہ آئے، اندر سے چھوٹی سی بچی نکلی، اس سے پوچھا بتا، بڑے چلاک لوگ تھے مکے والے، یہ نہیں کہا کہ تمہارا نبی کہا، آ کے کہنے لگا ان ابو کی، تمہارا ابا کہاں ہے؟ جانتے تھے کہ جہاں ابا وہی نبی، تمہارا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسماء نے جواب دے دیا نہیں بتاتی، تجھے بتانا پڑے گا۔ تم نے کہا ہرگز نہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ یہ چمچا گیری بہت پرانی بیماری ہے۔ ابو جہل کے ساتھ جو دوسرے کافر تھے آگے بڑھ کے کہنے لگے کاکی بتا دے ورنہ تجھے یہ مارے گا، مکے کا سردار ہے، چودھری ہے۔ حضرت اسماء کہنے لگی تم ابھی تھوڑے کھڑے ہو اور زیادہ مکی کے کافر اکٹھے ہو کے آ جاؤ، اور مزہ تو تب آئے ابو بکر کی بیٹی سے سرکار مدینہ کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ معصوم بچی کا ایمان دیکھو۔ ابو بکر کی بیٹی نے چیلنج کر دیا، تم پوچھ نہیں سکتے، 1000 مرتبہ پوچھو، مار سکتے ہو، میری جان کا قیمہ بنا سکتے ہو، پر آقا دو عالم کا پتہ تم نہیں مجھ سے معلوم کر سکتے۔ ابو جہل آگے بڑھا، حضرت اسماء کے سر کے بال پکڑ کر یوں گھما کے پتھر میں دے مارا، پیشانی لگی، پتھر کی نوک چبھی، ادھر پتھر نے زخم کیا، ادھر اسماء اعلان کرتی ہے جاؤ جاؤ مکے والوں، تم میری جان کو ختم کر سکتے ہو پر آقا دو عالم کا پتہ نہیں معلوم کر سکتے۔ تمہیں اجازت، تم جتنی چاہو جدوجہد کرو، تم نہیں پوچھ سکتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مار مار کے تھک گئے، چلے گئے، ڈھونڈ رہے، تلاش کر رہے۔ 100 اونٹ انعام مقرر کر دیا، جو نبی کو گرفتار کرائے گا اس کو 100 اونٹ سرخ انعام میں دیں گے۔ پھر رہے دوڑتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، ادھر غار ثور کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو آرام کرا رہے ہیں، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا لے کے آئی رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی چڑھائی طے کر کے، حضور نے جب اسماء کا منہ سوجا ہوا دیکھا، فرمانے لگے اسماء تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا میرے آقا کچھ نہیں کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، تجھے کسی نے مارا ہے۔ اسماء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے آقا انہوں نے مجھے مارا بتیرا، میں نے پتہ بتایا نہیں۔ حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ابو بکر کی بیٹی میری وجہ سے تجھے بیمار کھانی پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ، وہ پیر کے نیچے جو خالی سوراخ میں لگایا ہوا تھا وہاں سے کالے سانپ نے ڈنک مارا، کالے سانپ نے ڈنک مارا، ایک مارا، دوسرا ڈنک مارا، تیسری مرتبہ کاٹا۔ ابو بکر اپنے پیر کو حرکت نہیں دیتے، مبادا میرے محبوب کی نیند میں فرق نہ آ جائے۔
میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچ جائے. سارے بدن میں زہر سرعت کر گیا, پھیل گیا. یہ گود میں حضور کا سر مبارک لیے ہوئے تھے, حضور آرام فرما رہے ہیں. ابو بکر کی اللہ اللہ اللہ, بچہ روئے گا, آنسو ماں کی چھاتی پہ پڑیں گے, طالب علم روئے گا, آنسو کتاب پہ پڑیں گے, قرآن پڑھنے والا لذت میں وجد میں آ کر قرآن پڑھے گا, خدا کے قرآن پہ آنسو پڑیں گے. عابد و زاہد سجدے میں روئے گا, آنسو زمین پہ پڑیں گے. ابو بکر تم غار میں روئے تو تیرے آنسو مصطفیٰ پہ پڑیں گے. تیرے آنسو بھی کتنے اونچے, ابو بکر تیری آنکھ سے آنسو نکلا تو رخ مصطفیٰ پہ پڑے. فما یبکی کا ابا بکر. اللہ اللہ, اگر آپ لوگ عربی جانتے ہوتے خدا کی قسم لذت میں مستی میں آ کر کے اچھل پڑتے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں روئے, جانتے تھے کہ رلانے والوں کی رات ہے, وقت ہے رلانے والا کا, اور ابو بکر تو کبھی رویا ہی نہیں کرتا. فرمایا ابو بکر تجھے کس نے رلایا, یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تم روئے کیوں, کس نے رلایا. عرض کیا میرے آقا میرے پیر کے نیچے اس سوراخ میں سانپ بیٹھا ہوا ہے, مجھے ڈس رہا ہے, کاٹ رہا ہے. فرمایا ابو بکر غم نہ کر, پریشان نہ ہو, تیرے پاؤں کے نیچے زہر ہے, تیری جھولی میں 2 جان کا تریاق موجود ہے. تیرے پیر کے نیچے کانٹا, تیری جھولی میں پھول ہے. تیرے پیر کے نیچے دکھ ہے, تیری جھولی میں 2 جان کا سکھ ہے. تیرے پیر کے نیچے تکلیف ہے, تیری گود میں 2 جان کی راحت موجود ہے. ابو بکر اللہ, لعاب دہن حضور کے منہ مبارک کا پانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دکھتی آنکھوں پہ لگا. علامہ ابن قیم جوزی لکھتے ہیں کتنا بڑا فرق ہے, حضور کا لعاب منہ مبارک کا جو علی مرتضیٰ کی آنکھ پہ لگا تھا, وہی لعاب دہن ابو بکر کے پیر کے تلوے کو لگ رہا, پیر کے تلوے کو لگ. کھارے پانی میں ڈال دیا تو میٹھا ہو گیا, یا ابو بکر کی پیر کی تلوے کو مل دیا تو بالکل خیر آ گئی, تندرستی ہوگی. کو تلاش کرتے کرتے اس غار پہ جا پہنچے. ابو بکر کو اپنے محبوب کا غم لگا, عرض کیا میرے آقا بالکل دشمن سر پہ آ پہنچا. اذ یقول ثانی اثنین اذ ہما بالغار اذ یقول لصاحبہ. جب اس کے ساتھی نے یہ کہا اب مصیبت آ گئی, اب انٹیلیجنس کافروں کے ہمارے سر پہ آ پہنچی. فرمایا لا تحزن, غم نہ کر. اگر آپ عربی پڑھے ہوئے ہوتے تو میں بتاتا کہ یہاں پر قرآن کریم میں لا تخف کیوں نہیں. لا تخف کے معنی ہوتے ہیں اپنی جان کا خوف نہ کر, اور لا تحزن کے معنی ہے اپنے محبوب کی جان کا غم نہ کر. کتنا بڑا فرق ہے. اگر ابو بکر کو اپنی جان کا فکر ہوتا تو تسلی کے لیے لفظ آتے لا تخف, غم نہ کر. یہاں ہے لا تحزن, او ابو بکر اپنے محبوب کی جان کی غم نہ کر, پریشان نہ ہو. ان اللہ معنا, اللہ پاک ہماری ساتھ. اور پھر یہ بتلا دیا ابو بکر یہ غار کا معاملہ ہے, قیام 3 دن کا معاملہ غار کا ہے, قیام 3 دن کا. غار میں صفائی تم نے کی, آرام میرا اے ابو بکر, پہرے داری تیری. معاملہ غار کا, دشمن میرے نبی کے دشمن پکڑنا چاہتے ہیں, معاملہ غار کا. فرمایا اے ابو بکر 3 دن کا
قیام ہے پہرےداری تیری، کل مزار میں دشمن تیرے ہوں گے اور پہرےداری میں محمد الرسول اللہ کی۔ اے ابو بکر آج جھولی تیری، سر میرا، آرام میرا، کل مزار میں جھولی میری، سر تیرا، آرام تیرا۔ قیامت تک کی پہرے داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دی، میں پہرے داری کروں گا۔ کون ہے ابو بکر کی شان میں گستاخی کرنے والا؟ کوئی کہتا ہے کہ خلیفہ اول نہیں تھے، ارے علی نے مانا، صحابہ کرام نے مانا، تمام دنیا نے مانا، سارے جہان نے تسلیم کیا۔ آج 14ویں صدی میں اگر کوئی کہتا ہے کہ ابو بکر خلیفہ بلا فضل نہیں، تو اس کے کہنے سے بنتا کیا؟ ابو بکر تو وہ جانشین ہے، یہودیوں میں تبلیغ کے لیے گئے، یہودیوں میں، اور جا کے کہا آؤ کلمہ پڑھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جان مال قربان کرو۔ یہودی کہنے لگا تمہارا خدا فقیر ہے، تمہارا خدا فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ زکات کا جو حکم آیا اسے سن کر یہودی کہنے لگے خدا ہم سے مانگتا ہے۔ یا چوک پیسی پہ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کارخانہ تھا، اس کے مالک سے بات ہوئی، وہ خود ہی کہنے لگا کہ نقصان بہت ہو رہا ہے، منافع ہی نہیں ہوتا کاروبار میں۔ تو اس کو کہا گیا کہ اللہ نام پہ خیرات کرتے کچھ، کہ اللہ میں بھی رشوت لیتا ہے، اللہ میں بھی رشوت لیتا ہے، پہلے رشوت لے گا پھر کارخانہ چلائے گا۔ ہم نے کہا چلو نہ دو رشوت، تو ایک رات میں کارخانہ جل کے خاک ہو گیا۔ چلو رشوت بھی گئی اور پونجی بھی گئی، اس پہ راضی ہے۔ ابو بکر نے جا کر کے جب یہودیوں کو تعلیم دی، اسلام کی تبلیغ کی، تو انہوں نے میرا مارا کہ تمہارا خدا محتاج ہے، فقیر ہے، ہم دولت مند ہیں۔ ابو بکر کو یہ بات اس یہودی کی اچھی نہ لگی، غصہ آیا، اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ یہودی نے آ کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ ابو بکر نے مجھے مارا۔ حضور نے ابو بکر کو طلب فرما دیا کہ ابو بکر یہ یہودی یوں کہتا ہے، تو عرض کیا میرے آقا ضرور مارا ہے، لیکن یہ ظالم خدا کو فقیر اور محتاج کہتا ہے اور خود غنی بنتا ہے۔ یہودی مکر گیا جی۔ کہ آج کل مسلمان بھی ہم 1 منٹ میں پھر جاتے ہیں نا، نہیں جی نہیں، میں کہتا ہوں اچھا میں نے کب کہا تھا، جھوٹ بولتے ہیں، ایسے ہی میں نے یوں نہیں یوں کہا تھا۔ یہودی تو قسم کھا گئے، خدا کی قسم، نبی کی قسم، توریت کی قسم، نہیں کہا میں نے خدا کو خدا محتاج ہے۔ حضور نے فرمایا پھر ابو بکر تمہیں بدلہ دینا پڑے گا، یہودی کو تماچا کھانا پڑے گا۔ ادھر یہودی کا تماچا لگنے کا حکم آیا، ادھر جبریل امین قرآن لے کر آ گئے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ میں خدا خود گواہی دیتا ہوں، یہودی نے مجھے فقیر کہا ہے، میں خدا کو وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، خود غنی بنتے ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اے میرے محبوب اس کا لکھا ہوا میں خدا کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ میں خدا انہیں عذاب سکھاؤں گا، انہیں تباہ و برباد کروں گا۔ یہ مجھے محتاج اور فقیر بتاتے ہیں، خود دولت مند بنتے ہیں۔ ابو بکر کی صفائی کے لیے آسمان سے قرآن آیا۔ کون ابو بکر؟ حضور نے چندے کی اپیل کر دی، جاؤ اپنے گھروں سے، آج مسلمانوں پہ وقت آیا، دولت لے آؤ، گھروں سے مال لے آؤ، ہیں کوئی آدھا لایا، کوئی تہائی لایا، کوئی چوتھائی لایا، کوئی 5واں حصہ لایا۔ ابو بکر دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہے، میرے آقا نے مانگا ہے میرے گھر میں دولت کے بعد کوئی سوئی بھی باقی نہ رہے۔ جب حضور نے پوچھا ابو بکر
فرمایا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ میں کیا کروں گا اپنے گھر میں کچھ رکھے، میری دولت آپ ہے، میری کائنات آپ ہے، سب کچھ میرے لیے وہ ابو بکر جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 نمازوں میں اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کر کے نمازیں پڑھوائی، ڈھائی رکوع نازل ہوا، اور پھر آخری وقت آتا ہے ابو بکر کا، اللہ غنی بیمار ہے، آخری وقت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے آنگن میں کھڑے ہیں، رات چاندنی ہے، عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا میرے آقا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، عمر فاروق کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان پہ ستارے۔ تو عرض کیا میرے آقا اور میرا ابا؟ میرا ابا؟ فرمایا عائشہ جتنے آسمان پہ ستارے، عمر فاروق کی تو اتنی نیکیاں، اور عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکی ایک طرف اور تیرے باپ کی ایک رات ایک طرف، ابو بکر کی ایک رات ایک طرف جو مجھے اٹھا کر غار ثور تک لے گیا تھا، سارا جہان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور خلافت میں مامور ہونے کے بعد میں عمر فاروق فرماتے ہیں میرے دل میں آیا اللہ اب میں زیادہ نیکیاں کمایا کروں گا۔ ابو بکر تو اب خلیفہ بن گئے، مدینہ منورہ میں محتاج بیوہ بڑی عورت رہتی ہے، دن چڑھے ابو بکر فاروق فرماتے میں گیا مائی اپنا برتن دے دے میں پانی بھر کے لا دوں، اندر سے آواز آئی جزاک اللہ، تجھ سے پہلے کوئی اور سارا ہی کام کر کے چلا گیا۔ عمر فاروق اگلے روز فجر کی نماز سے پہلے گئے، بیوہ اماں برتن دے پانی بھر کے لا دوں، جزاک اللہ، اللہ پاک تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، نیت اچھی کی ہے، لیکن تجھ سے پہلے کوئی اور سارا کاروبار کر کے چلا گیا، جھاڑو بھی لگا گیا، مجھے کھانا بھی پکا کے کھلا گیا، برتن بھی صاف کر کے رکھ گیا۔ تیسرے روز عمر فاروق نے دیکھا کہ ایک آدمی پانی کا ایک گھڑا اس کندھے پہ رکھا ہوا ہے، ایک گھڑا اس کندھے پہ رکھا ہوا لے کے اندر گیا، بیٹھ گئے باہر سے، آج دیکھوں گا یہ کون ہے۔ جب باہر نکلے تو راستہ روک کے پوچھا کون ہے؟ فرمایا اے عمر جانے دے میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق۔ قسم کھائی، ارے 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہو کر ابو بکر محتاجوں بیواؤں یتیموں کے پانی بھرتا پھرتا ہے، ابو بکر سے بڑھ کر کون اس دنیا میں اللہ کے اور اس کے رسول کے نزدیک ہو سکتا ہے؟ آخری وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ ابا جان میں نے یہ کفن کے لیے کپڑا منگوا لیا۔ فرمایا نہیں، مجھے انہی کپڑوں میں دفن کرنا جو میں نے پہنے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے مکے کا اتنا بڑا تاجر تھا جس کی دھوم شام اور یمن تک تھی، جس کو تاجر پوری دنیا مانتی تھی، جس کے پاس 40,000 سے زیادہ روپیہ تھا، لاکھوں کا مالک تھا، کتنے غلاموں کا مالک تھا۔ آج ابو بکر اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کو کہتا ہے یہ جو میرا لباس ہے جس میں 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، انہی کپڑوں میں مجھے دفن کرنا، میں اپنے آقا کے دربار میں نیا کفن پہن کر جاتا ہوا شرم محسوس کرتا ہوں، مجھے شرم آئے گی، مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دیں۔ اصرار کیا، اب تو منگوا لیا ہے، اب تو ہمیں کفن ڈالنے کی اجازت عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ کے یہاں پرانے نئے کفن کی کوئی تمیز نہیں، خدا کے یہاں کفن نہیں دیکھا جاتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ کے یہاں تقوی اور پرہیزگاری پسند ہے۔ ایسا صدیقہ ہو میری بیٹی، یہ کفن کا کپڑا جو تم نے منگوایا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، وہ اپنے سر پہ ڈال کے پردہ کر لے گی، مجھے انہیں کپڑوں میں کفن کر دینا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، اللہ غنی، جبریل امین سے اللہ میاں نے پوچھا کہ تیری بھی کوئی تمنا ہے؟ توجہ کرنا، اے جبریل تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیری بھی کوئی حسرت ہے؟ کہا ہاں ایک تمنا ہے، اور وہ یہ، اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر ہوتا، میں صدیق کی جگہ ہوتا، مجھے یہ بات بڑی پسند ہے۔ اللہ اللہ، معراج والی رات میں جب حضور تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا پہ، جبریل بھی رہ گیا، عرش الہی کی طرف جب پردے اٹھتے چلے گئے اور حضور تشریف لے جا رہے ہیں، تھوڑی سی وحشت ہوئی تو وہاں پہ ابو بکر کی آواز والا ایک فرشتہ بیٹھا ہے جس نے آپ کو تسلی دی، ارے جس ابو بکر کی آواز بنا کر کے فرشتے عرش عظیم پہ بیٹھے ہو، اس صدیق کو لان تان کرنا کہاں کے انسان، جس کی آواز اللہ کو اتنی پیاری ہو کہ فرشتوں کو حکم ہوا ہو کہ ابو بکر والی آواز بنا، اور پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق کی آواز کے سوا حضور کو تسلی اور کسی کی آواز سے ہوتی نہیں تھی، اس لیے یہی آواز دے کر کے عرش عظیم کے قریب کسی فرشتے کو بٹھایا گیا۔ ابو بکر کو سارے جہان نے مانا۔ اللہ معراج والے قصے میں موجود ہے، حضور نے جب فرمایا کہ میں بیت المقدس گیا اور یوں ہوا ابو بکر موجود نہ تھے، جب آئے تو ابو جہل دوڑ کے گیا، کیوں بھائی کوئی آدمی ایک رات میں مکے سے بیت المقدس جا سکتا ہے کہ نہیں، آ سکتا ہے کہ نہیں، اور جو یہ کہے کہ میں وہاں سے آسمانوں پہ بھی گیا تھا کہ نہیں، ابو جہل بڑا خوش ہوا، کام بن گیا۔ ابو بکر نے بھی انکار کر دیا۔ صدیق نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ وہ تیرا یار کہتا ہے، پھر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اگر میرا محبوب کہتا ہے پھر سچ ہے۔ یہ بھی تو نہیں کہا کہ چلو میں بھی پوچھتا ہوں، میں بھی جا کر کے معلوم کرتا ہوں بات کیا ہے، کیا حقیقت ہے اس بات کی، پھر میں تصدیق تردید کروں گا۔ اور کمال ہو گیا، آخری وقت میں وصیت فرمائی، میرا جنازہ اٹھا کر کے گنبد خضرا کے سامنے لانا، حضور کے روضہ اقدس کے سامنے لے آنا، بارک کر یا صدیق کو خود پیغمبر خدا نے چولی پھیلا کر کے بلایا اور منگایا اور رحمت والی گود میں سلایا۔ کون ہے جو ابو بکر کو حضور سے الگ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت میں ہوتے کوثر پہ ابو بکر میرے دائیں ہوگا، عمر فاروق میرے بائیں ہوگا، ارے مزار میں بھی یوں ہی، غار میں بھی یوں ہی، ارے قیامت میں اور کوثر پہ بھی یوں ہی، بہشت میں بھی یوں ہی۔ کون الگ کر سکتا؟ کافی دنوں کی بات ہے، اللہ پاک سب مسلمانوں کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں قالین بچھے ہوئے، وہاں کسی عرب سے پوچھنا کہ وہ کالی لکیر دکھاؤ ہمیں، وہ کالی لکیر دکھاؤ، پھر وہ قالین اٹھا کر تمہیں دکھائے۔ ہوا کیا، اس وقت مدینے کا جو گورنر تھا، جو افسر تھا، اس کو دشمنان ابو بکر نے روپیہ دیا، پیسہ دیا، رشوت دی، اور یہ کہا کہ رات کو ہم ابو بکر اور فاروق اعظم کے جسم اقدس وہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ شمس الدین سراج ایک بزرگ ہے جو اس وقت مجاور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے پہرے دار ہے۔ اللہ روز اقدس کی سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ حکومت والوں نے مجھے بلایا اور بلا کے کہا رات کو کچھ آدمی آئیں گے، اگر انہیں تم نے روکا یا کسی کو بتایا تو تیرا سر قلم کر دیا جائے گا۔
सारा दिन रोया अल्लाह का बंदा रोज़े अक़दस के सामने बैठकर, मेरी बेबसी, मेरी बेकसी। इस हालत में सहाबा किराम के जिसमें हदस यहाँ से निकाले जाएंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। आधी रात हुई, दरवाजा खटका, इसने दरवाजा खोला, लगातार 40 आदमी दाखिल हुए। किसी के हाथ में कई, किसी के हाथ में गेंदी, किसी के हाथ में टोकरी, जमीन खोदने के हथियार और आलात, मिट्टी उठाने के बर्तन, सबके सरों पे, किसी के हाथ में। 40 आदमी अंदर दाखिल हुआ। पिछले ने इशारा किया कि आप बंद कर दे। ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि यूं दरवाजा बंद करके मैंने यूं जो नजर की तो मैं देख रहा था उन 40 के 40 को जमीन फट रही थी और उनको निगल रही। अबू बकर के दुश्मनों को जमीन निगल गई, बमाए उनके हथियारों के, बमाए उनके बर्तनों के। आज तक निशान मौजूद है कि यहाँ पर वो गलत इरादा रख के आने वाले, अबू बकर के साथ दुश्मनी करने वाले, इनके साथ तनाज़ा करने वालों को जमीन भी माफ नहीं करती और खुदा कैसे माफ करते हैं। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हम बड़े बुज़दिल हो गए। हमारे मुल्क में पाकिस्तान के बनाने वालों के लिए कानून मौजूद है कि जो उन्हें बुरा कहे उसको ये सजा मिलेगी, लेकिन नबी के जानशीन, नबी का खुसर, सबसे पहला कलमा पढ़ने वाला, सबसे पहला मोमिन, सबसे पहला मुसलमान, जिसने सरकार मदीना की तस्दीक की हो, लोग उन्हें गालियां बकते हैं। मैं आप हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि ये दिन है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के, हमें ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़नी चाहिए और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर करना चाहिए ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो। और मेरा यकीन है अबू बकर का तुम नाम लेते हो, खुदा की रहमतें तुम पे नाज़िल होंगी। कुरान मजीद की तारीफ, हुजूर ने जिसके बारे में ये फरमा दिया हो कि मैंने सबके एहसानात का बदला चुका दिया, अबू बकर के एहसानात का बदला मैं नहीं दे सका, खुदा देगा। मैं नहीं चुका सका, खुदा चुका। जिसके काबिल खुदा का ये हाल हो, दरख्तों की पत्ती पकड़ पकड़ के रोता है, काश मैं घास का पत्ता होता, क़यामत में मुझसे हिसाबो किताब न होता। चिड़िया को देख के रो रहे हैं, काश मैं इंसान ना होता, चिड़िया होता, क़यामत में मिट्टी बन गया होता, मुझसे कोई हिसाबो किताब न लिया जाता। वो अबू बकर जिसने सरकार मदीना का साथ इतना दिया, शाह अबू तालिब के कैद खाने में ये साथ है, बैतुल्लाह में हुजूर पे मार पड़ी तो ये साथ है, जबले ओहद में जख्मी किया गया तो अबू बकर पास है, बदर में हुजूर ने दुआ मांगी तो आमीन कहने वाले अबू बकर है। अरे है कोई ऐसी जगह जहां अबू बकर हुजूर के अलग? आज भी जाके देख लो मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और अबू बकर की ज़ात अक़दस में एक बालिश का फैसला है, एक बालिश का फैसला नहीं। और हुजूर ने फरमा दिया कि ये मेरे रोजे और मिंबर के दरमियान की जो जगह है ये जन्नत का टुकड़ा है। तो अबू बकर तो दुनिया ही में, अबू बकर तो आपसे पहले बहिश्त में सोया हुआ है, बहिश्त का टुकड़ा है, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो तमाम सहाबा हुजूर की। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें और इन उलमाए कराम के बयानात को आगे भी शेयर करते रहें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।